فیض بھی اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھ سکتے لیکن چھو نہیں سکتے، تو اس میں کہاں تک صحیح ہے یہ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ بھی سکتے تو چھو نہیں سکتے، ایسی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے رواج ہم میں آ گیا، جس کے تحت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا واضح ٹیکسٹ موجود ہے، کلیئر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔ تو کون سی بیویاں؟ وہاں نئی شادیاں کریں گے کیا؟ یہی جو دنیا میں تھے، یہی شوہر یہی بیوی جو دنیا میں تھی یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی، تو کہاں رشتہ ٹوٹا؟ سب سے پہلے جو کہتے ہیں رشتہ ٹوٹ گیا، تو کہاں ٹوٹا؟ یہاں تو واضح ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی زوج کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر رشتہ کہاں ٹوٹا؟ وہاں بھی کنٹینیو ہے۔ دوسرا، احادیث کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے اور چھو بھی سکتا ہے، اور اندازہ لگائیے کہ میاں بیوی کا اتنا پاک اور مقدس اور محبت کا رشتہ ہے، ساری زندگی ساتھ اور مرنے کے بعد بولے دیکھ نہیں سکتے، مطلب illogical، مطلب اس کے پیچھے کوئی عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی، دلیل تو ہے ہی نہیں، عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ دلیل میں دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ کا سر دکھ رہا تھا، سر دکھ رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں۔ تو میں عائشہ نے بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ کیا کروں گے آپ میرے لیے اگر میں مر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عائشہ تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، نہلانے میں کفنانے میں ہاتھ لگتے ہیں، اور نہ جنازے کی نماز پڑھ کر تیرے لیے دعائے مغفرت۔ پھر ماں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر رہنے کے ناطے پوچھا، عائشہ اگر میں تمہاری زندگی مر جاؤں تو تم کیا کروں گی میرے لیے بتاؤ؟ تو میں عائشہ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول آپ کا انتقال میری زندگی میں ہو جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ کہا آپ نے، تو اندازہ لگائی اگر یہ بات جائز نہیں تو آپ نے کیا بولا؟ نہیں عائشہ تمہارے لیے نہیں ہے کچھ بھی، نہلانا کفنانا ہاتھی لگانا نہیں ہے، رشتہ ہی ٹوٹ جاتا، کچھ نہیں کہا، اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو صحابہ نے غسل دیا، اور بعد میں مائی عائشہ نے جب یہ حدیث روایت کی تو دوسری امہات نے کہا عائشہ تم نے جب کیوں نہیں بولی یہ حدیث ہم کو، جب تم کو پتا تھا یہ کر سکتے شوہر، تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صدمے میں اتنی زیادہ تھی کہ جب میں یہ حدیث ہی بھول گئی۔ سمجھے آپ؟ تو یہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ چلیے آپ یہ کوئی نہیں تو نبی مستثنا ہوتا ہے، نبی ایکسیپشنل ہوتا ہے، نبی میں بہت سارے ایسی باتیں ہوتی جو ایکسیپشنل ہوتی، چلو چھوڑ دیجیے۔ آئیے دوسرا واقعہ لیجیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا، کفنایا اور جنازے کی نماز پڑھی۔ اب بتائیے مجھے تو کہاں ٹوٹتا ہے؟ باقی ہے، صحابہ نے وہ عمل بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ باقی ہوتا ہے۔ میاں اگر چاہے تو اپنی بیوی کو نہلائے، اس کو کفنائے، ٹھیک ہے، اور خود جنازے کی نماز پڑھائے، نہ کر سکے تو عورتیں نہلا دے، جو اور کوئی اور بھی نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کا بھی انتقال ہوا تو بیوی بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتی ہے، نہلا سکتی ہے اور کفنا سکتی ہے، اور جنازے کی نماز بہرحال عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں بہرحال، لیکن جنازے کی نماز پڑھا مطلب جماعت سے نہیں پڑھا سکتی، پڑھ سکتی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ اب عورت کا جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، کیا کتنی نئی باتیں بول دی آپ نے ایک ہی جھٹکے کے اندر۔ دیکھ سکتے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگا سکتے، عورت جنازے، نئی نئی باتیں لا رہے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی نے بھی پڑھا ہو، چھوٹے سے چھوٹا طالب علم وہ یہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن، جماعت سے نہیں ہوئی آپ کی نماز، پھر عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن، پھر بچوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو جب نبی کی جنازے کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے تو دوسروں کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اپنے شوہر کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اپنے بچوں کی؟ یا وہاں پر سسٹم نہیں۔ اب کیا کریں؟ ساری دعائیں کر رہے ہیں، جو افضل دعا ہے نماز جنازہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں، نماز جنازہ بھی ایک ہی ہونا، یہاں کتنے لوگ آئے اور کب پڑھی، یہ بھی دلیل مل رہی ہے نا۔
ایک آدمی کا انتقال ہوا, یہاں کچھ لوگ موجود ہیں مسجد میں, لیکن وہاں بھی کچھ 2 جگہ ہو سکتا نہیں, ایک ہی جگہ. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے آپ سمجھ کی, خود جنازے کی نماز مردوں نے پڑھی فردن فردن, کتنے بار ہوئی اندازہ نہیں, عورتوں نے پڑھی فردن فردن, بچوں نے پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو روایت میں آتا کالی تھی انتہا, مطلب حبشی تھی, افریقن تھی, بہت کالی تھی, لیکن اس کی خصوصیت اور اجر یہ تھا, اس کی معاملات یہ تھی کہ روز آ کے مسجد نبوی کی جھاڑو دیا کرتی تھی صبح صبح. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آئے, مسجد نبوی کی جھاڑو نہیں ہوئی تھی, دھول مٹی گھان پتے پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج وہ عورت نہیں آئی, وہ جو آیا کرتی تھی. سامنے کہا وہ کالی عورت جو آیا کرتی تھی صاف صفائی کے لیے, اس کا تو کل انتقال ہو گیا. تو کہہ رہے اس کا انتقال ہو گیا اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا چکے تھے, آپ سو چکے تھے, ہم کو لگا رات میں ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں ہے, ہم نے جنازے کی نماز پڑھی, دفنا دیا. آپ نے کہا مجھے لے کر چلو, اس کی خبر کہاں ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کی حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, ہم ان کے ساتھ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہوئے, قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی, تو ہم بھی پیچھے لگ گئے نماز کے لیے, ہم نے بھی جماعت مان لی, آپ نے پڑھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی, دعائیں سنے آ رہی تھی, اتنی دعائیں کی. حضرت عثمان کہتے ہیں ہم پیچھے کھڑے تھے, آمین کہہ رہے تھے, اتنی دعائیں کی, اتنی دعائیں کی, اتنی دعائیں کی کہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں سوچا تھا کاش میں مر جاتا اور اللہ کے رسول میرے لیے اتنی دعائیں کرتے, اتنی دعائیں کی اس ایک کالی عورت کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ جنازے کی نماز ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے اور خبر پر بھی ہو سکتی ہے. سمجھ لیجیے آپ سفر میں نکلیں, کسی کا انتقال ہوا, آپ پہنچ رہے, پہنچنے تک انتظار نہیں ہو سکا, تدفین ہو گئی. آپ اگر حال میں پہنچے, لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے اور سال بھر بعد آپ یہ کر سکتے ہیں, نو, حال میں آپ پہنچے جس نیت سے آپ نکلے تھے, تو آپ خبر پہ پڑھ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی خبر پہ پڑھ لے تو اس کی خبر بنا دیں گے لوگ بازو. ہمارے مسلک سے ہٹ کر, ہمارے طریقے سے ہٹ کر, قبرستان کے رول سے ہٹ کر یہ معاملہ ہے. تو دیکھیے ایک جنازے کا تھا, کتنے ساری نئی نئی باتیں پتہ چلی. تو آپ بیوی کو نہلا سکتا ہے, شوہر دیکھ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, بیوی نہلا سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے, چھو سکتی ہے, رشتہ باقی رہتا ہے. جنت میں بھی انشاءاللہ دونوں ساتھ رہیں گے, اگر یہ جنتی اور وہ بھی جنتی رہی تو. اسی طرح جنازے کی نماز 1 سے زائد بار ہو سکتی ہے, قبرستان میں بھی ہو سکتی ہے, دفنانے کے بالکل فوراً بعد کوئی پہنچے, صاحب صبح پہنچے تو تب بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں, اسلام ایک وسیع دین ہے, ایک محبت اور الفت کا دین ہے. تو ظاہر سی بات ہے دعا, عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے, چونکہ سب سے افضل دعا ہے اپنے مردوں کے لیے, جنازے کی نماز دعا ہے نا ایک طرح سے. تو بہرحال یہ بالکل درست ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے پتہ نہیں, ہم جو اسلام کو مانتے ہیں, افسوس کی بات ہے یہ جس کو میں کہتا ہوں کلچرل اسلام ہے, ایکچوئل اسلام ہم کھو بیٹھے ہیں کلچر کے چکر میں. نہیں, ہمارے پاس ایسا ہوتا, ٹھیک ہے کلچر کی کچھ چیزیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر چیز کلچر کا اتنا امپیکٹ کہ اسلام الگ ہی چلا گیا اور کلچر ہی کلچر رہ گیا, وقت رسومات رہ کے حقیقتیں پوری چلے گی اسلام کی. بہرحال اس کو واپس دہرانے کی ضرورت ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو انتقال کے بعد دیکھ بھی سکتے, چھو بھی سکتے, نہلا بھی سکتے, ہاتھ بھی لگا سکتے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. یہ سنت سے بھی ثابت ہے آپ کی اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے.